بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح مسلمانوں کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ ماہ سیام کا چاند نظر آ جانے پر پہلی رات سے نماز عشاء کے بعد 2 سنتیں اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد نماز تراویح کی 20 رکعتیں با جماعت پڑھی جاتی ہیں۔ نماز عشاء اور تراویح کو با جماعت ادا کرنے کے بعد وتر بھی با جماعت ادا کیے جاتے ہیں، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا نہ کی ہو وہ وتر بھی اکیلے ہی پڑھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے مہینے کے آخری دن ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اس ماہ مبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں اور اس کی رات کا قیام زائد عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز تراویح پڑھتے تھے۔ آپ نے 3 راتیں نماز تراویح با جماعت کروائی، پھر اس خیال سے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے جماعت ترک فرمائی اور گھر میں اکیلے پڑھتے رہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ رمضان المبارک میں قیام نہ فرمایا، یہاں تک کہ 29 دنوں والے رمضان المبارک کے 7 دن باقی رہ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ 23ویں رات کو قیام فرمایا، یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ پھر 24ویں رات ہوئی تو آپ نے ہمارے ساتھ تراویح ادا نہ فرمائی، پھر اس حساب سے یعنی 25ویں رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تشریف لا کر ہمارے ساتھ قیام فرمایا، یہاں تک کہ نصف رات گزر گئی۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش اس رات کے قیام کو آپ ہمارے لیے زیادہ فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص امام کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ پھر جب اس حساب سے 26ویں رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد 27ویں شب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات، اہل و عیال اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جمع فرمایا اور ہمارے ساتھ قیام فرمایا، یہاں تک کہ ہم ڈرے کہ ہم سے فلاح فوت نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، فلاح کیا ہے؟ فرمایا، سحری۔ پھر بقیہ مہینے یعنی مہینے کی باقی راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا۔ دوسری روایت میں مذکورہ بالا حدیث شریف کے عنوان کی تکمیل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو باہر تشریف لائے اور مسجد میں نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔
صبح کو لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا تو دوسرے روز اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تراویح پڑھی۔ صبح لوگوں نے اس کا چرچا کیا تو تیسری رات نمازی بہت زیادہ ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی تو مسجد نمازیوں سے عاجز آ گئی۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز تراویح پڑھنے کے لیے نہیں آئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب صبح کی نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور خطبہ پڑھا، پھر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، شان یہ ہے کہ مسجد میں تمہارا موجود ہونا مجھ پر مخفی نہ تھا، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے، پھر تم اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور یہ معاملہ اسی طرح رہا۔ مذکورہ بالا روایات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ رمضان شریف کی 3 راتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول شب سے نماز تراویح شروع فرمائی۔ پہلی رات میں تہائی حصہ گزرنے کے بعد فراغت ہوئی، دوسری رات نصف شب گزر جانے کے بعد اور تیسری رات اول تا آخر نماز پڑھنے میں گزری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھنے کی تاکید فرماتے، مگر حکم نہیں فرماتے تھے کہ لوگ عزیمت میں مبتلا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں یہی طریقہ رائج رہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شروع خلافت میں بھی یہی طریقہ رہا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد القاری فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک کی رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف گیا تو لوگ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا تھا، کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں ان سب کو ایک قاری پر متفق کر دوں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ عزم کر لیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پر متفق کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد القاری فرماتے ہیں، پھر دوسری رات میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلا اور لوگ اپنے قاری صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ اچھی بدعت ہے، رات جس میں سوئے رہتے ہیں اس سے بہتر ہے جس میں کھڑے رہتے ہیں۔ دراصل بدعت کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا فعل جاری کیا جائے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا،
اگر کوئی فعل شریعت میں مستحسن افعال میں سے نہیں ہے تو بدعت سیئہ ہے، اور اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات کے بعد کوئی فعل مسلمانوں کی نگاہ میں اچھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں بھی اچھا ہے، وہ بدعت حسنہ ہے۔ حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 23 رکعت 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔